آسمان پیغام نمبر 23۔ لوکا 23 باب 43 آیت۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈ کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور ٹی وی دیکھنے والے ناظرین، یہ آسمان کے متعلق لیکچرز کے سلسلے کا 23واں اجلاس ہے۔ گزشتہ اجلاس میں نے آپ کو ان کی زندگی کی مختصر تصویر پیش کی جو فردوس میں ہیں۔ ہم نے ایک سوال کیا، وہ یہ کہ فردوس میں آب حیات کے دریا کے کناروں پر خوبصورت بینچ لگے ہوئے ہیں، مگر وہ بینچ کس چیز کے بنے ہوئے تھے؟ ایک بار میں نے بتایا تھا کہ نئے یروشلم میں آب حیات کے دریا کے کناروں پر لگے ہوئے بینچ خالص سونے اور قیمتی جواہرات کے بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا خدا نے ہم پر یہ واضح کیا کہ فردوس میں لگے ہوئے بینچ کس مادے سے بنے ہوئے ہیں؟ اس اجلاس میں آپ کو پتھروں کی اقسام اور ان کے رنگوں کے بارے بھی بتاؤں گا جو آسمان کی کئی عمارات کی تعمیر میں استعمال ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس قسم کے اشخاص فردوس کو ہمیشہ کی رہائش گاہ کے طور پر حاصل کریں گے۔ خدا باپ ہمیں آسمان کے بارے زیادہ تفصیل سے کیوں بتاتا ہے؟ یہ ہمارے ایمان لانے کے لیے اور امید کے ساتھ اچھی آسمانی رہائش گاہ پر قبضہ کرنے کے لیے ہے۔ چنانچہ اس پیغام کے وسیلے میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ آسمان کی امید کے ساتھ بھر جائیں اور اپنے دل کو نیکی اور محبت سے بھرنے کے لیے بوئیں، جو کہ جواہرات سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، نئے یروشلم میں آب حیات کے دریا کے کناروں پر لگے ہوئے بینچ بنیادی طور پر خالص سونے کے بنے ہوئے ہیں اور بہت سے جواہرات سے سجے ہوئے ہیں۔ اور فردوس میں بینچ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ وہ قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے ہیں جو اس زمین کے ماربل سے ملتے جلتے ہیں۔ ہاں، اس زمین پر ماربل قابل قدر ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک قسم کا پتھر ہے اور اسے نگینا نہیں کہا جاتا۔ لیکن آسمان میں عام پتھروں، مٹی، سیمنٹ یا کاٹ کباڑ جیسا مال نہیں ہے، صرف سونا، چاندی اور قیمتی پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ اس زمین کی کسی چیز سے موازنہ کریں تو فردوس میں بینچ بنانے میں استعمال ہونے والا مال اس زمین کے ماربل جیسا ہے، لیکن فردوس میں یہ عام قسم کا پتھر نہیں ہے بلکہ قیمتی قسم کا نگینا ہے۔ بس آپ الجھن میں نہ پڑیں، نہ ہی الجھن میں پڑے اور نہ ہی یہ کہیں کہ آسمان میں بھی ماربل ہے، ٹھیک ہے؟ فردوس میں بینچ بنانے میں استعمال ہونے والا مال صرف ماربل ہی نہیں ہے، نئے یروشلم میں بھی صرف قیمتی جواہرات سے سجائے گئے خالص قسم کے سونے کے بینچ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نئے یروشلم میں ایسے بینچ ہیں جو تراشے ہوئے بلور سے بنائے گئے اور قیمتی پتھروں سے سجائے گئے ہیں۔ یہ شفاف بینچ جو چمکدار روشنی نکالتا ہے، خالص سونے کے بینچ سے مختلف قسم کی خوبصورتی چھلکاتا ہے۔ تو کیا فردوس میں بھی بلور کا بینچ ہے؟ اسی طرح جیسے زمین پر شیشے کی کئی معیار ہیں، فردوس میں بینچ قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے ہیں،
لیکن شیشے کے کئی معیاروں کی طرح بلور کا معیار اس بلور جیسا نہیں جو نئے یروشلم کے بینچ بنانے میں استعمال ہوا ہے. اس کے سوا یہ بالکل پتھر کی قسم ہے. اس زمین پر بھی بہت سی چیزیں ہیں جو شفاف روشنی منعکس کرتی ہیں، جیسے کہ ہیرا، بلور، مقب، زرقون، شیشہ اور برف. وہ روشنیاں جو ان مختلف چیزوں سے منعکس ہوتی ہیں سب مختلف ہیں اور ان کی قیمتیں بھی مختلف ہیں. آسمانی بادشاہی میں گھر اور دوسری سہولیات تعمیر کرنے کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں سونے، چاندی اور جواہرات کی ہیں. ہر ایک رہائش گاہ میں روشنیاں، رنگ اور قیمتیں مختلف ہیں اور ورائٹی بھی مختلف ہے. مثال کے طور پر نئے یروشلم شہر کی دیواریں اور گھر زبرجد کے بنے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ باہر سے گھر کے اندر نہیں دیکھ سکتے مگر اندر سے باہر دیکھ سکتے ہیں. زبرجد سچ مچ کا زبرجد ہے، اور جب ہم آسمان میں نچلے درجے کی رہائش گاہوں کی طرف جاتے ہیں تو گھر زبرجد کے بنے ہوئے ہیں مگر یہ کم قیمت والا ہے. بس زبرجد کا عمل جو آپ کے اندر سے باہر دیکھنے کے قابل بناتا اور باہر سے اندر نہیں دیکھنے دیتا، فردوس میں بھی ویسا ہی ہوگا مگر زبرجد کی قیمت نسبتاً مختلف ہوگی. آسمان میں کیونکہ وہاں پتھر، مٹی یا سیمنٹ نہیں، فردوس میں بھی عمارتیں کئی قسم کے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں مگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقت میں قیمتی معیاری جواہرات نہیں ہیں. قیمتی جواہرات کے معیار کے پتھر جو نئے یروشلم میں موجود ہیں وہ فردوس کے جواہرات سے رنگ اور روشنی کے انعکاس اور قیمت میں بہت مختلف ہے. اگر آپ ایک نگینہ دیکھیں جو سرخ روشنی نکالتا ہے تو یہ اصلی سرخ نگ ہوگا. تو کیا جو نگینے وہاں سرخ روشنی دیتے ہیں وہ دوسری آسمانی رہائش گاہوں میں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ سرخ رنگ کی روشنی دینے والا نگینہ آسمان کی تیسری، دوسری اور پہلی بادشاہی میں اور فردوس میں بھی ہے. لیکن جو جواہرات نئے یروشلم کے علاوہ دوسری جگہوں پر ہیں ان کو ہم زیورات سازی کے نگینے نہیں کہتے. حقیقی زیوراتی نگینے صرف نئے یروشلم میں استعمال ہوئے ہیں اور دوسری جگہوں پر سرخ روشنی دینے والے جواہر آسمانی قیمتی پتھروں میں سے ایک ہیں. سونے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. آسمان کی بادشاہی میں رہائشی علاقوں کی تمام سڑکیں سونے کی بنی ہوئی ہیں، لیکن نئے یروشلم میں سنہری سڑک اصلی خالص سونے کی ہے. بے شک فردوس میں بھی سڑک سونے کی بنی ہوئی ہے مگر یہ سونا نئے یروشلم کے سونے سے فرق ہے. اس زمین پر بھی اصلیت کے مطابق روشنی اور قیمت مختلف ہوتی ہے. اسی طرح آسمان میں بھی مختلف رہائشی علاقوں کا سونا روشنی اور قیمت میں مختلف ہے. آسمان کے دوسرے تمام جواہرات زمرد اور یاقوت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اس زمین پر بھی اعلیٰ معیار کے قیمتی پتھر ہوتے ہیں. دوسرے درجے کے قیمتی پتھر ہیں جو قیمتی پتھروں جیسے نہیں لیکن پھر بھی وہ قدر و قیمت رکھتے ہیں اور بہت سے نقلی بھی ہیں. کیا سونا بھی 18 کرات اور 14 کرات اور 24 کرات ہے؟ بہرحال سونا بھی فرق قیمت کا ہے اور اس سے ملتی جلتی نقلی دھاتیں بھی موجود ہیں. وہ حقیقت میں سونا نہیں ہوتے مگر دیکھنے میں لگتا ہے کہ سونا ہے. ہیروں کے متعلق کیا ہے؟ اگرچہ سائز ایک جیسے ہوتے ہیں، کچھ کروڑوں سے زیادہ قیمت کے ہوتے ہیں مگر بعض کچھ $1000 کے ہوتے ہیں. ایسا بڑا فرق ہے ان چیزوں میں. اسی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقت میں اصلی جواہرات نئے یروشلم میں ہے اور دوسرے رہائشی علاقوں میں جواہرات کی قیمتیں مختلف ہیں اور وہ روشنیوں میں بھی مختلف ہیں. ہر رہائشی علاقے میں جواہرات کے رنگ بھی فرق ہیں. اعلیٰ رہائشی علاقوں میں زیادہ اقسام کی روشنیاں ہیں، بس جو چیز نئے یروشلم میں ملتی ہے وہ فردوس میں نہیں ملتی. مثال کے طور پر ہم سرخ رنگ کے بارے بات کرتے ہیں. یہ شاید تیز سرخ رنگ کے زیادہ قریب ہے یا مالٹا رنگ سے قریبی تعلق رکھتا ہے یا گلابی رنگ کے گاڑھے پن کے مطابق بھی یہ گاڑھا ہو یا ہلکا ہو یا کم گاڑھا ہو یا پھیکا، سرخ رنگ کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں. یہ صرف سرخ رنگ کے متعلق ہی نہیں بلکہ پیلے رنگ، نیلے، سبز اور تمام دوسرے رنگوں کا بھی یہی حال ہے. جب ایک رنگ ہو تو گاڑھے پن اور امتزاج کے مطابق دوسرے رنگ اس سے
اخذ ہو سکتے ہیں۔ نئے یروشلم میں تمام رنگ ہوتے ہیں اور جواہرات سے دوہری یا تہری روشنیاں بھی نکلتی ہیں، اور جب ہم نچلے درجے کے رہائشی علاقوں میں جاتے ہیں تو بہت اقسام کے رنگ جو دوسرے رنگوں سے نکلتے ہیں کم ہوتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں، آسمان کے نچلے درجے کے رہائشی علاقوں میں رنگ نسبتاً سادہ ہوتے ہیں۔ مختلف رہائشی علاقوں میں عمارتوں اور سہولیات کے رنگ بہت مختلف ہیں، کیونکہ رنگوں کی اقسام جو عمارتوں کے لیے رنگوں سے ملی ہوئی ہیں مختلف ہیں، تو ماں حاصل بھی مختلف ہوتا ہے۔ آسمان میں صرف قیمتی پتھروں کے رنگ ہی نہیں بلکہ ہر رہائشی علاقے میں تمام پھولوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ بس اگر ایک فردوس کا باشندہ نئے یروشلم میں مدعو کیا جاتا ہے اور گھر اور باغ کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے مسحور ہو جائے گا۔ یہ گھروں کے سائز اور اشکال کی وجہ سے بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ وہ ایسے رنگ دیکھ سکتا ہے جو فردوس میں نہیں پائے جاتے۔ نئے یروشلم میں جواہرات اور پھولوں کے رنگ زیادہ تر بے شمار ہیں، اور وہاں ایسے رنگ بھی ہیں جو اس زمین پر نہیں پائے جاتے۔ چنانچہ اگرچہ ہم نئے یروشلم کے خوبصورت منظر کا ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں، ہم حقیقت میں اس زمین پر پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارے ممبرز میں سے بھی ایک خاتون نے ایک سوال پوچھا۔ اس کے پاس ایک پالتو جانور ہے اور وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ البتہ وہ پوچھ رہی تھی کہ آسمان کی بادشاہی میں وہ اس کے ساتھ رہ سکے گی یا نہیں۔ نمبر 1، حقیقت یہ ہے کہ اس زمین کے جانور آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ اس زمین کا کوئی جانور آسمان پر نہیں جا سکتا۔ یہ تو ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہے، تو پھر پالتو جانور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے واعظ 3 باب کی 21ویں آیت کہتی ہے، کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی ہے اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے۔ جانور کی روح نہیں ہوتی، چنانچہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کی جان نیچے کو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ بس کوئی بات نہیں کہ آپ کا ایمان کتنا بڑا ہے، اگر آپ نے زمین پر کوئی جانور پال رکھا ہے تو اسے آسمان پر نہیں لے جا سکتے۔ تاہم آسمان میں پالتو جانور مل سکتے ہیں، لیکن صرف ان کو جو نئے یروشلم میں جاتے ہیں۔ نئے یروشلم میں بھی تمام لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، بلکہ صرف ان کو ملیں گی جو انہیں رکھنا چاہیں گے۔ بس اس زمین پر پالتو جانور اور آسمان پر پالتو جانور میں فرق ہے۔ آسمان میں بھی پالتو جانور بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ کچھ پالتو جانوروں کی جلد کے بالوں کا رنگ سنہرا ہے جو بہت نرم ہے۔ اس کا موازنہ زمین کے جانور سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آسمان میں ویسا خوبصورت پالتو جانور رکھنا بہتر نہیں؟ بہرحال جب ہم پالتو جانور کہتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں کتا آتا ہے۔ کتا ہے نا؟ لیکن آسمان میں کتے نہیں ہیں۔ کتے یا کتوں کے بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کیا پھر جو جانور نئے یروشلم میں دیے جاتے ہیں ان میں کتا ہوتا ہے؟ بائبل مقدس میں کتوں کو کوئی حمایت حاصل نہیں ہے، جیسے یہ 2 پطرس 2 باب کی 22ویں آیت میں کہتی ہے۔ ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنے قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ وہ اس شخص کی بات کر رہا ہے جو بہت آسانی سے اپنے دل کو تبدیل کرتا ہے۔ گزشتہ کل اس نے ایک فیصلہ کیا مگر آج وہ اپنے فیصلے کو بدلتا ہے۔ اس نے توبہ کی اور کہا کہ وہ یہ نہیں کرے گا، مگر چند ماہ بعد اس نے پھر وہی کیا۔ بائبل مقدس اس قسم کے لوگوں کا موازنہ کتوں سے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے نئے یروشلم میں کتے نہیں ہیں اور ایک پالتو جانور کے طور پر دیے بھی نہیں جائیں گے۔ تو پھر لوگ کتوں کو پالتو جانور کے طور پر رکھتے ہی کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کتے اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور وہ تابع دار بھی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مالک کو پہچانتے اور اس کا کہنا مانتے ہیں۔ لیکن نئے یروشلم میں پالتو جانور کتوں سے مختلف ہوں گے، بلکہ وہ کتوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، اور وہ زمین کے کتوں کی نسبت اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے زیادہ اچھے کردار رکھتے ہوں گے۔
آسمان میں خصوصاً نئے یروشلم میں ایسے جانور ہیں جو اس زمین پر نہیں پائے جاتے. وہ بہت محبتی، پیارے اور دیکھنے میں اس زمین کے جانوروں سے زیادہ اچھے ہیں. جو لوگ پالتو جانوروں سے پیار کرتے ہیں دلگیر نہ ہوں. آسمان میں آپ کو بہتر ملیں گے. کہیے کہ آپ کے پاس ایک سیب ہے. فرض کریں آپ کے پاس ایک سیب ہے. یہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، یہ ذائقہ دار نہیں لگتا. اب کسی کے پاس ایک اور سیب ہے، لیکن یہ سیب دیکھنے میں بہت اچھا ہے اور یہ مزیدار بھی لگتا ہے. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ وہ آپ کے سیب سے اس کا تبادلہ کرے گا. کیا آپ کہیں گے کہ آپ یہ نہیں چاہتے؟ کیا آپ کہیں گے کہ میرا سیب تمہارے سیب سے بہتر ہے؟ چونکہ اس کا سیب زیادہ اچھا ہے آپ یقیناً یہ تبادلہ کریں گے. بس اگر آپ نئے یروشلم میں جاتے ہیں تو آپ پالتو جانور حاصل کریں گے، مگر ضرور ہے کہ آپ نئے یروشلم میں داخل ہوں. آپ ضرور ہوں، پھر آپ پالتو جانور رکھ سکتے ہیں. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب سے میں آپ سے اس قسم کے لوگوں پر بات کروں گا جو ابدی رہائش گاہ کے طور پر فردوس کے وارث ہوں گے. بے شک آپ جو ممبرز ہیں، آپ میں سے زیادہ تر جانتے ہیں کہ فردوس ان کے لیے ابدی رہائش گاہ ہے جو ایمان کے درجہ اول پر ہیں. لیکن ایمان کے اسی اول درجے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنے مرنے سے پہلے خداوند کو قبول کرتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو لمبے عرصے سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں مگر ایمان میں ترقی نہیں ہوتی اور لمبے عرصے سے ایمان کے اسی درجے پر رکے ہوتے ہیں. بعض لوگ ایمان کے درجہ سوم سے گر کر پہلے درجے پر آ جاتے ہیں. پھر دوسرے معاملات ان لوگوں کے ہیں جو دوسرے یا تیسرے درجے پر ہیں مگر آزمائش میں پڑے اور گر کر پہلے درجے پر آ گئے. کسی نے ایک گناہ کیا جو اسے موت تک لے جائے گا، لیکن اس نے توبہ میں اپنے دل کو صاف کیا اور جب اس کی روح کو بلایا جاتا ہے تو اس کو معافی ملی ہوتی ہے. تب وہ ایمان کے پہلے درجے میں گر گیا، پس وہ فردوس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا. کچھ لوگ موت تک لے جانے والے گناہ بھی کرتے ہیں، جیسے خدا کے خلاف کفر بکنا اور روح القدس کے خلاف کھڑے ہونا اور جسم کے کام ظاہر کرتے ہیں. وہ نجات نہیں پا سکتے مگر خدا کے خالص فضل سے وہ بس نجات تک پہنچ جاتے ہیں. اس قسم کے لوگوں کے لیے ابدی آسمانی رہائش گاہ فردوس میں ہوگی. چنانچہ اگرچہ فردوس آسمانی رہائش گاہوں میں کمتر جگہ ہے، خدا کی محبت اور فضل اس میں بھی اسی طرح مضبوط ہے جس طرح دوسرے رہائشی علاقوں میں ہے. جو لوگ فردوس میں جاتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا بہت زیادہ عرصہ بطور بے ایمان گزارا ہوتا ہے. یا اگرچہ وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے خدا سے محبت کے کوئی کام نہیں دکھائے تھے، تو بھی خدا نے انہیں جہنم کی سزا سے رہائشی بخشی اور ان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے آسمانی بادشاہی کی پرامن اور شادمان جگہ پر لے گیا. خدا نے ان کو یہ خوبصورت برکت اس لیے دی کہ انہوں نے یسوع مسیح کو جانا اور قبول کیا. اس طرح ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ خدا کی محبت بہت عظیم ہے. پہلا معاملہ جہاں فردوس دی جاتی ہے تب ہوتا ہے جب ایک شخص عین اپنی موت سے پہلے توبہ کرتا ہے اور نجات پانے کے لیے یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے. یہ ان ڈاکوؤں میں سے ایک کے ساتھ ہوا تھا جن کو یسوع کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا. لوکا 23ویں باب کی 39 سے 43 آیات کہتی ہیں، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ ان کا تکلیف اٹھانا اور مصلوب ہونا واجبی ہے، سب واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. وہ اپنا گناہ مان رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے، وہ خداوند کی طرف اشارہ کر رہا ہے،
لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، اس نے صرف اچھے کام ہی کیے۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ آسمان پر یقین رکھتا تھا، وہ اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کر رہا تھا، وہ خداوند کو قبول کر رہا تھا، وہ خداوند کو قبول کر رہا تھا اور توبہ کر رہا تھا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ضرور ہے کہ آپ ایک خط کی طرح بائبل کو نہ پڑھیں۔ اگرچہ خداوند نے فرمایا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس دن وہ فردوس میں نہیں تھا، وہ صلیب پر موا تھا۔ ضرور ہے کہ آپ روحانی طور پر بائبل مقدس کا ترجمہ کریں اور معنی کو سمجھیں۔ جیسے کہا گیا کہ دو بدکار تھے جن کو یسوع کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا۔ اس وقت ایک بدکار نے یسوع پر تنقید کی، مگر دوسرے نے اسے جھڑکا، اپنے گناہ سے توبہ کی اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ صلیب پر کیسی دردناک تکلیف تھی۔ کیا نیکی کا ایک لفظ بولا گیا ہوگا؟ لیکن یہ شخص اچھا تھا، خداوند کو جانتا تھا اور اس نے نجات کی درخواست کی۔ اس نے اپنے گناہوں کو تسلیم کیا، وہ نجات پانے کے لیے ایمان لایا۔ اس کے پاس نجات کے لیے ایمان تھا۔ تب یسوع نے اسے یہ کہہ کر باور کرایا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دس کوڑی خداوند کے پاس آئے اور ان سب نے شفا پائی، مگر ان 10 میں سے صرف ایک لوٹ کر خداوند کے پاس آیا اور خدا کو جلال دیا۔ خداوند نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا کہ دوسرے 9 نے نجات نہیں پائی، ایک جس نے خدا کو جلال دیا واحد تھا جس نے نجات پائی تھی۔ آپ کی شفا آپ کی نجات کی ضامن نہیں ہے۔ اگر آپ خداوند کو چھوڑ دیں تو کس کام کی ہے؟ اگر آپ خداوند کو، چرچ کو اور سچائی کو چھوڑ دیں تو آپ کے پاس خدا کے لیے کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے بیماری سے شفا پائی تو ضرور ہے کہ آپ ایماندار زندگی بسر کریں، تب آپ سب زیادہ صحت پائیں گے اور آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ لیکن اگر آپ نے صرف اسی لمحے کا مزہ لیا جس وقت شفا پائی مگر خدا اور چرچ سے دور رہے، کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے پاس خدا کے لیے کرنے کو کچھ نہیں؟ ایسے میں آپ کو نجات کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس بدکار نے صرف یسوع کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا۔ اس نے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، خدا کے کلام کے ساتھ رہنے کے لیے کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے صرف یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا تھا اور اس طرح اس کے پاس خدا کے کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اسی طرح فردوس ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا مگر خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کسی وقت اس کی وضاحت کی جائے گی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ ایمان کے درجہ سوم پر تھے، آپ ایماندار تھے، مگر ایک دن آپ نے ایک جسمانی گناہ کر ڈالا، پھر آپ نیچے گر کر ایمان کے پہلے درجے پر آ گئے۔ چونکہ آپ نے ایک جسمانی گناہ کیا جو آپ کو موت تک لے جائے گا، آپ نجات پانے والے ایمان سے خالی ہو گئے، مگر کسی طرح آپ نے اپنے دل کو توڑتے ہوئے توبہ کر لی اور آپ کو معافی مل گئی اور پھر آپ نجات کے لائق ہو گئے، پھر آپ مر گئے۔ اس صورت میں آپ فردوس میں جائیں گے، چونکہ آپ نے توبہ کی اور معافی پا لی۔ چونکہ آپ گر کر ایمان کے درجہ اول پر آ گئے، آپ کو آسمان میں انعام نہیں ملے گا۔ اگر آپ کی روح اس وقت بلا لی گئی تھی جب آپ نے ابھی معافی پائی ہی تھی تو اس صورت میں بھی آپ آسمان میں جائیں گے، لیکن اگرچہ آپ نے جسمانی گناہ کیا تھا، ایک بار آپ نے توبہ کر لی تو آپ کو معافی مل گئی اور ایمان کی دوڑ چکے، پھر آپ بہت جلدی عمل کر سکتے ہیں، آپ بہت جلد بحال ہو سکتے ہیں، آپ بہت جلد واپس اپنی جگہ پر آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے سے یہ جانتے ہیں، آپ پہلے سے سچائی کو جانتے تھے اور آپ پہلے وہاں رہ چکے تھے، بس آپ بہت جلدی درجہ سوم پر جا سکتے ہیں، پھر آپ فوراً انعامات جمع کر لیں گے اور وہ بھی بہت کم وقت میں۔ اس کے سوا اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم عین موت سے پہلے یسوع مسیح کو قبول کریں تو فردوس میں جا سکتے ہیں جو اس دنیا سے ناقابل موازنہ حد تک زیادہ خوبصورت ہے،
جا سکتے ہیں، بس میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ نظریہ بہت برا ہے۔ وہ ڈاکو جس نے نجات پائی تھی ایمان لانے والا دل رکھتا تھا اور اس نے نجات پا لی۔ اگر اس کے پاس وقت ہوتا تو وہ ایک مسیحی زندگی گزارتا۔ لیکن کوئی عین موت سے پہلے خداوند کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اتنے مختصر سے وقت میں ایمان حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص دل کا دورہ پڑنے سے مر سکتا ہے، تو اب تو اس کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر کوئی اچانک کار حادثے میں مر جاتا ہے یا ہوائی جہاز گرنے سے ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کے پاس توبہ کا موقع نہیں ہوگا۔ یا کوئی دماغ کی شریان پھٹنے سے اسپتال گیا لیکن لمبے عرصے تک اسے ہوش نہ آیا اور وہ ہلاک ہو گیا، تو پھر اس کو توبہ کا وقت ملے گا کیا؟ دماغی شریان پھٹنے کی صورتحال میں اگر اس کو ہوش آ بھی جاتا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس صورتحال میں ممبرز توبہ کر سکتے ہیں اور انتہائی نگہداشت وارڈ سے عام کمرے میں آ سکتے ہیں، لیکن دماغی شریان پھٹنے سے شفا پانا آسان نہیں ہے۔ اس سے مکمل شفا پانا آسان نہیں ہے۔ مکمل شفا مشکل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا۔ چنانچہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس ڈاکو کی طرح عین موت سے پہلے نجات پانا آسان نہیں ہے جس نے توبہ کر لی تھی۔ جو لوگ اس قسم کی شرمسار نجات پاتے ہیں انہوں نے ایمان کے وسیلے کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ خوبصورت آسمانی بادشاہی میں لطف اندوز ہوں گے اور ابدی خوشی اور برکات پائیں گے۔ اس لیے وہ صرف اس حقیقت کے لیے ہمیشہ خدا کا شکر گزار ہوں گے کہ وہ فردوس میں آ گئے۔ فردوس نئے یروشلم سے بہت مختلف ہے، لیکن وہ صرف نجات پا کر ہی بہت خوش ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں گرا گئے اور ہمیشہ کی آگ میں تکلیف نہیں اٹھاتے۔ بعض اوقات آپ کے خاندان کے بعض افراد چرچ ممبرز یسوع مسیح کو عین اپنی موت سے پہلے قبول کرتے ہیں اور نجات پاتے ہیں۔ جب ان کے بدن بیماریوں کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ طبی طور پر ان کا علاج نہیں ہو سکتا تو ان کا دل بہت غمگین ہوتا ہے۔ صرف اس وقت وہ انجیل کو قبول کرتے اور توبہ کرتے ہیں۔ ہر ہفتے میرے پاس بہت سے لوگ توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو مہلک قسم کی بیماریاں لگی ہوتی ہیں، اتنی مہلک کہ ہسپتال ان کو چھو بھی نہیں سکتا۔ صرف اس وقت وہ غریب دل کے ساتھ میرے پاس توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ پہلے میرے پاس نہیں آئے تھے، لیکن جب ان کا دل غریب ہوتا ہے تو وہ توبہ کر تو نہیں سکتے مگر کرتے ہیں۔ پھر بھی کیا آپ سوچتے ہیں کہ وہ توبہ کر سکتے ہیں؟ ان کو پہلے توبہ کے لیے آنا چاہیے۔ کسی نے مجھے یہ بتایا جب خدا نے اسے توبہ کا موقع دیا تو اس نے سوچا کہ اس نے ساری چیزوں سے توبہ کر لی ہے، لیکن جب وہ دوسری بار پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہوا تو اسے احساس ہوا کہ کوئی چیز باقی رہ گئی تھی جس کی اس نے توبہ نہیں کی تھی۔ اس لیے وہ میرے پاس توبہ کرنے آیا۔ لوگوں، جب آپ کو معافی پانے کا موقع دیا جاتا ہے تو آپ کو اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے دل سے سچی توبہ کر لی تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر کچھ میرے کرنے والا ہو تو آپ میرے پاس آئیں اور توبہ کریں۔ کیا بائبل مقدس اس طرح نہیں سکھاتی؟ خداوند کیا فرماتا ہے؟ آپ نے اپنے بھائی سے تکرار کی، آپ اس کے خلاف برے احساسات رکھتے ہیں، آپ نے اسے برے ناموں سے پکارا، آپ اس کے ساتھ اچھی صلح میں نہیں ہیں۔ خداوند کیا فرماتا ہے؟ اگر آپ نے خدا کے حضور کوئی نظر گزرانی ہوئی تو وہ فرماتا ہے کہ نذرانے کو وہیں چھوڑ دیں اور اپنے بھائی کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ صلح کریں اور پھر واپس آ کر خدا کو نظر گزرانے۔ اس نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نذرانہ ساتھ لے جائیں، وہ آپ کو فرماتا ہے کہ اسے وہیں چھوڑ دیں اور جا کر اپنے بھائی کے ساتھ صلح کریں۔ وہ فرماتا ہے کہ پھر وہ قربانی کو قبول کرے گا۔ اگر آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی تنازع ہے تو ضرور آپ اسے حل کریں۔ اے خدا، میں نے اپنے دوست کے ساتھ تکرار کی تھی، اے خدا برائے مہربانی مجھے معاف کر دے۔ خدا آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اپنے درمیان کے تنازع کو صرف اس طریقے سے حل کریں کہ
اگر تم نے مجھے آزمایا ہو اور مجھے برا کہا ہو اور میرے خلاف کچھ کہا ہو تو پھر اس کو میرے ساتھ حل کریں. چونکہ آپ یہ نہیں کرتے اس لیے اب بھی آپ کے اور خدا کے درمیان گناہ کی رکاوٹ ہے. خدا نے فرمایا کہ وہ اس کا شمار کرے گا اور اب وہ یہ کر رہا ہے. اس نے فرمایا کہ وہ یہ کرے گا، لہٰذا وہ ایک ایک کر کے سب چیزوں کی گنتی کر رہا ہے. تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. اگر وہ اس کا حساب نہیں کرتا تو آپ توبہ نہیں کر سکتے. چونکہ گناہوں کی رکاوٹ تباہ نہیں ہوئی، آپ نجات نہیں حاصل کر سکتے. اس کا شمار کرنے سے خدا آپ کو توبہ کا موقع بخشتا ہے. خدا اپنی محبت میں اس طرح کام کر رہا ہے کہ آپ گناہ کی دیوار کو گرا سکیں، ورنہ آپ نجات نہیں پائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ انہوں نے بہت دفعہ انجیل سنی مگر اپنی ساری زندگی خدا کی بھلائی پر یقین نہیں کیا. جب ان کے خاندان کے افراد، ہمسایوں یا دوستوں نے تبلیغ کی تو وہ ایمان نہ لائے. ان میں سے بعض نے سختی کے ساتھ انکار کیا یا ایمانداروں پر ایذا رسانی کی، لیکن صرف اس وقت جب وہ بیماری یا اس طرح کی کسی چیز کے سبب سے موت کی دہلیز پر ہوتے ہیں تو ان کا دل غریب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے اور انجیل کو قبول کرتے ہیں. لیکن اگر خدا ان کے ساتھ صرف عدل کے ساتھ برتاؤ کرے تو وہ نجات حاصل کرنے کے اہل نہیں نکلیں گے. خدا لازماً ان کو باہر پھینکنے والا ہے، جیسے ہم فصل کی کٹائی کے وقت بھوسے کو باہر پھینک دیتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اگرچہ جو ان کی موت سے عین پہلے ہو، محبت اور رحم کا خدا اس پر بطور ایمان غور فرماتا ہے اور ان کو نجات حاصل کرنے دیتا ہے. دراصل یہ معاملات زیادہ نہیں ہیں. جب ہم ان معاملات پر غور کرتے ہیں تو ہم تحقیق کر سکتے ہیں کہ ان کے افراد خانہ نے بہت سی دعائیں جمع کی اور خدا کے سامنے ایمان کے ساتھ ان جانوں کے لیے کاشت کی. ابراہم کی محبت کی دعا کے سبب سے اس کا بھتیجا لوط اور اس کا خاندان سدوم شہر سے بچ سکے. دانیل کے اپنے لوگوں کے لیے دعا کرنے کے سبب سے خدا نے اسرائیل کے لوگوں پر اپنا فضل کیا. اسی طرح محبت کی شفاعتیں اور ایمان کے ساتھ خدا کے سامنے کاشت کرنا جانوں کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے اہم عناصر ہوں گے. ضرور ہے کہ آپ روحانی رشتے کو درست طریقے سے سمجھیں اور چرچ کے اہلکار بھی ضرور اس کو سمجھیں. جب آپ مشاورتی خدمت کرتے ہیں یا جب آپ ایک ممبر کے گھر کا دورہ کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ ان کو درست طریقے سے یہ سمجھائیں. یہ رشتہ کہاں جا کے جڑ سکتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان، اور والدین اور بچوں کے درمیان، لیکن بھائیوں یا بہنوں کے درمیان. لیکن اگر آپ خاندان کے سربراہ تھے اور باقی تمام ممبرز کی رہنمائی کرتے تھے تو پھر آپ کے ساتھ اور آپ کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ایک رشتہ جڑ سکتا ہے. اگر آپ پہ کسی کی ذمہ داری ہے تو یہ ایک رشتہ ہے. شوہروں اور بیویوں کے درمیان اور والدین اور بچوں کے درمیان ایک ذمہ داری ہے. جب بچے غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر ایک شوہر کی کوئی غلطی ہے تو اس کی بیوی پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور بیوی کی غلطی شوہر کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. لیکن کچھ معاملے مستثنا ہیں. جب دوسرے افراد خدا پر ایمان نہیں رکھتے، جب وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور خداوند کو قبول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں کہ وہ کون ہے، شوہر یا والدین. جب وہ خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے تو وہ ان کو آپ کے ساتھ رشتوں میں باندھتا ہے. اس وقت بھی جب ایک شوہر کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کی بیوی بیمار نہیں ہوتی، اس وقت بھی جب ماں یا باپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو بچے یا شریک حیات بیمار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، نہ انہوں نے خداوند کو قبول کیا ہے. ضرور ہے کہ آپ اس کو درست طریقے سے جانیں. بہت سے ایسے معاملات ہیں جب بچے غلط راستے پر چلتے ہیں تو وہ والدین آزمائش پہ پڑ جاتے ہیں. والدین اچھا ایمان رکھتے ہیں اور وہ وفادار ہوتے ہیں. ان کے بچے اچھا ایمان رکھنے کے عادی تھے لیکن بچے چرچ نہیں آتے اور خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. تب اس خاندان کا ایک بھی دن سکون سے نہیں گزرتا. وہ آزمائشوں اور تنازعات میں پھنس جاتے ہیں.
یہ روحانی اصول دوسرے معاملات پر بھی لاگو ہو سکتا ہے، سو برائے مہربانی اس کو یاد رکھیے گا۔ داؤد بادشاہ کے بارے میں سوچئے۔ داؤد بادشاہ جس کو خدا پیار کرتا تھا، اس نے برے دل کے ساتھ ایک آدمی کو قتل کرا دیا، تو پھر اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا بیٹا ایک رشتے میں جڑا ہوا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ خدا نے وہ بیٹا لے لیا جس سے داؤد بہت پیار کرتا تھا۔ داؤد نے روزے کے ذریعے خدا کے سامنے فاقہ کشی کی، اس نے خدا کے رحم کے لیے روزہ رکھا، اس نے خدا سے معافی پانے کے لیے فاقہ کشی کی، لیکن اسے معافی نہ ملی۔ یہ ایک رشتہ ہے۔ رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے اس طرح کے بہت معاملات ہیں۔ بائبل مقدس میں پرانے اور نئے عہد نامے میں بہت سی مثالیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں۔ بس ضرور ہے کہ آپ اسے درست طریقے سے جانیں۔ جب آپ کے خاندان میں ایک مشکل ظاہر ہوتی ہے اور آپ کے خاندان میں مسائل ظاہر ہوتے ہی رہتے ہیں، تب آپ ضرور سوچیں کیا میرے شوہر کا اندراج میرے چرچ میں ہے، لیکن اس نے حال ہی میں چرچ چھوڑ دیا ہے، بس میرا خاندان مشکلات میں جا رہا ہے، میرا شوہر جو کچھ بھی کرتا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ اس طرح چیزیں رشتے کے ساتھ جڑ رہی ہیں، لیکن جب یہ بیوی پوری طرح ایماندار ہو جاتی ہے، روح میں آتی ہے اور بڑی دلسوزی سے دعائیں کرتی ہے، تب یہ مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ اب شوہر خدا پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن وہ اپنی بیوی کو دکھ نہیں دیتا، وہ خدا کی، پاسٹر کی یا چرچ کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ وہ چرچ کے کام کرنے میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے، تب اگرچہ اس نے خداوند کو قبول نہیں کیا جتنا ضروری اس کی بیوی کرتی ہے، اور جتنا زیادہ اس کی بیوی بوتی ہے اسی قدر شوہر برکات حاصل کرتا ہے، چونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک رشتے میں بندھا ہوا ہے۔ بس محبت کی دعائیں اور ایمان کے ساتھ خدا سامنے بونا جانوں کی نجات حاصل کرنے کے لیے اہم جزو ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو بدروح گرفتہ یا دماغی بیماریوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، وہ چرچ آتے ہیں لیکن وہ شفا نہیں پاتے۔ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے خدا کے کلام کی بہت سی باتیں سنی اور لگتا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی دعاؤں کا جواب کیوں نہیں پاتے؟ یہ رشتہ ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ منسلک ہے۔ ضرور ہے کہ ان کے والدین اپنے دل کو پھاڑتے ہوئے توبہ کریں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ اس لیے اگر وہ حقیقت میں اپنے بچوں سے پیار کرتے تو وہ خدا پر ایمان لاتے، توبہ کرتے اور دعا میں خدا پر توکل کرتے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ وہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، چنانچہ وہ اپنی دعاؤں کا جواب نہیں پاتے۔ اگر آپ ایسے معاملات کو جانتے ہیں تو یہ بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس اجلاس میں نے آپ سے آسمان کی ہر ایک رہائشی جگہ کے جواہرات اور قیمتی پتھروں اور پہلے معاملے کی بابت گفتگو کی، جہاں فردوس کسی کو ابدی رہائش گاہ کے طور پر دی جاتی ہے، یعنی یہ ان کو دی جاتی ہے جو عین موت سے پہلے توبہ کرتے اور نجات پانے کے لیے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ عین اپنی آخری سانس لینے سے پہلے توبہ کرتے ہیں، چونکہ وہ تھوڑا سا بھی نیک دل رکھتے ہیں تو وہ توبہ کر کے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ پہلے برے بھی تھے، کیا وہ عین اپنی موت سے پہلے روح میں غریب نہیں ہوئے ہوں گے؟ لیکن ایسے لوگ ہیں جن کو انجیل کی خوشخبری نہیں ملی۔ وہ اپنے سر کو ہلاتے ہیں چونکہ وہ اپنے دل میں غریب ہیں، لیکن وہ اپنے دل سے یہ نہیں مانتے۔ تب ضرور ہے کہ آپ غلطی نہ کریں۔ آپ کو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مل کر گیت گاتے اور آمین کہا کرتے تھے اس لیے وہ نجات یافتہ ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس صورتحال میں نجات نہیں پائی۔ آپ ان نجات یافتہ جانوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ ہیں یا نہیں۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی شناخت کر سکتے ہیں، یعنی پختہ ایمان والے ان لوگوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ ان کے بدن، نجات یافتہ جانوں کے مردہ بدن زندہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک دن یا 2 دن یا 3 دن بعد جب وہ دفنائے جانے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے وہ اب بھی زندہ ہوں۔
وہ اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ ہیں. وہ عین اپنی آخری سانس لینے سے پہلے یہ جانتے ہیں. ان کے عین مرنے کے بعد ان کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں، چونکہ ان کی روح کو ضرور باہر آنا ہوتا ہے. چنانچہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں. وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان میں 2 فرشتے ان کو لینے کے لیے منتظر ہیں. لیکن جن کی جانیں نجات یافتہ نہیں ہوتی، ان کے چہرے پر خوف ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہنم کے خادموں کو دیکھتے ہیں. جہنم کی طرف سے خادم سیاہ لباس اور سیاہ ٹوپی میں ہوتا ہے. چونکہ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ نجات نہیں پائیں گے، بلکہ مرنے سے پہلے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آسمان اور جہنم ہے. بس وہ سکون سے نہیں مر سکتے. چنانچہ ہم ان کے آخری لمحے سے شناخت کر سکتے ہیں. جنازے میں بہت سے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ نجات یافتہ ہے یا نہیں. بہت سے معاملات میں قوس قزح ہے. خدا قوس قزح کے ساتھ کام کرتا ہے. میرے والدین خدا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جنازے کے روز قوس قزح نہیں تھی. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والدین نجات یافتہ نہیں ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. معاملات مختلف ہوتے ہیں. بعض معاملات میں خدا قوس قزح دکھاتا ہے، لیکن بعض میں نہیں دکھاتا. کیوں؟ اس کے ایمان کے درجے پر ضرور تھا کہ وہ خدا کو خوش کرنے والے مناسب اعمال دکھاتا، لیکن اس نے یہ نہ کیا. تو بھی وہ نجات یافتہ ہے. تب خدا قوس قزح کے ساتھ کام نہیں کرتا. اگر آپ ان تمام چیزوں کے بارے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی روحانی چیزوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ اس جگہ سے دیے جانے والے پیغامات کو یاد رکھیں تو آپ بہت سی چیزیں سیکھ سکیں گے. بس بالفاظ دیگر یہ ان کو دی جاتی ہے جو عین اپنی موت سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور نجات پانے کے لیے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں. انہوں نے خدا کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن کیونکہ انہوں نے خدا کی محبت اور رحم کے وسیلے نجات پائی، وہ آسمان کی بادشاہی میں خدا کے سامنے اپنے سر نہیں اٹھا سکتے، مگر وہ اس کے فضل کے لیے ہمیشہ شکر گزار ہوں گے جو ان کو بچاتا ہے. اگلے اجلاس میں میں آپ سے دوسرے معاملے کے متعلق بات کروں گا جہاں کسی کو اس کی ابدی رہائش گاہ کے طور پر فردوس ملتی ہے. میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ ان معاملات کو اپنے مقاصدی اسباق کے طور پر لیں گے. بس آپ بہترین آسمانی رہائشی جگہوں پر زبردستی گرم جوشی سے قبضہ کریں گے. آمین. بیماروں کے لیے دعا. میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں. آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے. اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے. خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا. آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے. ہاللویا. قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں. اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں. ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں. روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے. سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو. میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں. تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں. ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں. معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں. پولیو، فالج،
جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔